بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کے اندر جوں جوں الیکشن کا دن قریب آ رہے ہیں، انتقامی سیاست جو ہے وہ پورے عروج پہ ہے، اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو 9 مئی سے شروع ہوا تھا وہ رکنے کو آ ہی نہیں رہا ہے، اور آج شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ وکلاء نے بڑا وہاں پہ احتجاج کیا، روڈ بلاک کیا، اور وکلاء کا ایک ہی تھا کہ ہم قانون کے رکھوالے ہیں، اور یہ کون سا طریقہ کار ہے اٹھانے کا؟ نہ کوئی وارنٹ گرفتاری ہے، نہ کوئی ایف آئی آر ہے، تو یہ کس جناب اپنا چکر میں اٹھایا گیا؟ ان کو مزنگ تھانے میں لاہور میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر 3 MPO لگایا گیا ہے کہ نقش امن کا خطرہ ہے، لہذا جناب ان کو وہاں ڈال دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی ان کے اوپر 2 FIR ہیں جس میں وہ ضمانت پہ ہیں، اور اب ان کو ایک لمبی پی کٹائی جائے گی، کیونکہ کنونشن کا جو سلسلہ ہے وہ شیڈول دے چکے ہیں پنجاب میں، انہوں نے قیادت کرنی تھی، لہٰذا ان کو تو سمجھ لو اندر کر کے اب ان کو مزید کیسز میں الجھایا جائے گا، اور جیسے شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب یہ سلسلہ شیر افضل مروت کے ساتھ بھی شروع ہونے لگا ہے، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے ہماری پولیٹکس کے اندر۔ اور جو جمہوری روایات ہیں، ہمارے ہاں کبھی بھی جمہوریت روایات کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا، یہاں پہ ہمیشہ جوڑ توڑ کی سیاست رہی ہے، اور یہاں اس ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری نہ ہوئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ خانہ جنگی ہوگی، اور ابھی جو نوجوان نسل ہے وہ مشتعل ہے، اور وکلاء کا آج وہاں میں نے دیکھا ہے خواتین بڑی تعداد میں انہوں نے جو احتجاج کیا ہے، اور وہ یہی کہہ رہی تھیں، اور لڑکے بھی یہی کہہ رہے تھے جوان، کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ پولیٹیکلی بار ایسوسیشن سے خطاب کرتا ہے، اور جو ہی وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو بغیر کسی FIR کے، بغیر کسی وجہ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ اٹھانے کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، آپ مسنگ پرسن کی لمبی لسٹ ہے، آپ دیکھ لیں، ہر دور حکومت میں یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پائیدار پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ آج تک نہیں بن سکا، اور یہاں پہ جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، کیونکہ جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود، عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ، اور ملک کے اندر جو ہے وہ بنیادی تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کی عوام کو فراہمی۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوتا، یہاں پہ جو پولیٹیشن آتے ہیں وہ بھی پیسے کے بل بوتے پہ آتے ہیں، یا کوئی وہ چور دروازے سے اقتدار پہ آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ چوریاں کرتے ہیں، اور جب ان کی چوریاں سینہ زوریوں میں وہ کنورٹ ہوتی ہیں تو ان کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جمہوریت کی روح کو بار بار زخمی کیا جا رہا ہے۔ وکلاء ایک ایسا طبقہ تھا کہ بینچ اور بار کی جو ہے وہ بڑی دوستی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز کا آپس میں تصادم شروع ہو چکا ہے۔ ایک انصاف کی فراہمی کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، جو کبھی رول ماڈل ہوتا تھا، آج وہ بھی سیاسی گروہ بندی کا شکار ہے۔ وہاں پہ بھی پولیٹیکل جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے۔ ایک جج اگر اس کو وہ کسی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو جو ہی حالات تبدیل ہوتے ہیں، وہ جب اس جج کے اوپر بھی چارج شیٹ کر دی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ماضی میں بھی رہا ہے، بہت سے جونیئر ججز کو کھینچ کے اوپر لایا گیا، جس سے جوڈیشری کے اندر بھی ہماری جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، اور انصاف کے جو ترازو باہر لٹک رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے کہ جو طاقتور چاہے گا اسی طرف ترازو جھکے گا، ورنہ ترازو برابر میں آج تک نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ معاشی حالات خراب ہیں، جہاں پہ سماجی حالات خراب ہیں، جہاں پہ سیاسی حالات خراب ہیں، وہاں پہ سب سے بڑے حالات جو ہیں وہ جوڈیشری کے خراب ہیں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک جوڈیشری کے اندر بھی لوگوں کو انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بہت مشکل ترین ایک تکلیف دہ پروسیس ہے، اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ 130 نمبر پہ آ گیا ہے انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں۔
नाजरीन, अगर यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन का होना भी मुश्किल हो जाएगा। और मैंने पहले बताया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। आज एक लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया कि जो इन्होंने आरओज यानी ब्यूरोक्रेसी के जरिए इलेक्शन कंट्रोल करने की इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की थी, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी कंट्रोल इलेक्शन नहीं होंगे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जो है वो आरओज की जो तकर्री है वो की जाए। और आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो ट्रेनिंग पे थे आरओज, उनकी ट्रेनिंग को रोक दिया है। और अब ये जवाब बनाया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ ने क्योंकि एप्लीकेशन दी थी, लिहाजा वो इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रहा है। और वो कह रहा है कि अब अगर डिले हुई इलेक्शन, क्योंकि शेड्यूल वैसे तो परसों जारी होना था 16 तारीख को, लेकिन अब क्योंकि आरओज की ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है और हाई कोर्ट का आर्डर भी आ चुका है, लिहाजा अब ये काम रुक चुका है। और इस तरह आगे इलेक्शन का 8 फरवरी को होना ये भी अब मुश्किल नज़र आ रहा है। और मैं बार बार कह रहा था कि बहुत मुश्किल काम है इन हालात में कि अगर क्योंकि अभी तक कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है। पॉलिटिकल हमारा जो विक्टिमाइजेशन है वो तेज़ी से आगे आ रहा है और इस मुल्क के अंदर जो है वो नफरत फैल रही है और ये हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तमाम इदारों को सर जोड़ना होगा, तमाम पॉलिटिशियनों को भी सर जोड़ना होगा कि इस मौजूदा करंट सूरत हाल से इस मुल्क को कैसे निकाला जाए। ये इत्तफाक की राय के बगैर नामुमकिन है। और नवाज शरीफ भी आज खूब उन्होंने बाकायदा मैसेज छोड़ा है कि इस मुल्क को जिन जिन लोगों ने नुकसान दिया है उनका हिसाब जो है वो लेना ज़रूरी है। और वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को सबूताज किया जाता है और किस तरीके से जो है वो मुल्क को नीचे लाया गया। आज उन्होंने पूरे दास्तान सुनाई और वो बज़िद हैं कि मैं अगर इक़्तिदार में आया तो मैं उन कुव्वतों का ज़रूर हिसाब लूँगा जिन्होंने इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, इस जमहूरियत के साथ जो है वो संगीन किस्म के मजाक किया है और इसका जो चलता हुआ पहिया है वो रोका है। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।